अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाजरीन, ये मेरा कोई 4th व्लॉग है। आज एक बड़ा अफसोसनाक सानहा जो है वो पेशावर में पेश आया है, जो पेशावर पुलिस लाइन के करीब मस्जिद में जो धमाका हुआ था दिन को तकरीबन, उसमें अभी तक के जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो लेटेस्ट फिगर है वो तकरीबन 50 के करीब शहादतें हैं और 160 के करीब जो है ना लोग ज़ख्मी हुए हैं। नाजरीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर आप आज सुबह ही एक और ख़बर थी, कल से एक चल रही थी, स्वाबी के इलाके में पुलिस का कुछ टेररिस्टों के साथ मुकाबला हो, उनमें से 2 टेररिस्ट जो थे उन्होंने ख़ुद को उड़ा दिया और एक को उन्होंने गिरफ़्तार किया। इसके साथ अगर कल देख लें तो कल एक कोहाट के करीब एक बच्चों की कश्ती जो थी, गाड़ी उलट गई थी कोई डैम साइड पे कोहाट में, ख्याल में 50 के करीब बच्चे वहाँ पर शहीद हो गए। चले, वो तो एक हादसा था, लेकिन ये जो दहशतगर्दों की जो कार्रवाई होती है, फिर जब भी कोई टेररिस्ट इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, ये मोस्टली किसी मस्जिद में इनके धमाके होते हैं या किसी इमाम बारगाह में ये लोग धमाके करते हैं या किसी सब्ज़ी मंडी में गरीब लोग जहाँ पर जो आम कम्युनिटी घूमती उनको ये उड़ाते हैं। हमेशा एक जो है ना बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन होती है कि जब ऐसे दहशतगर्द, ऐसे सफाक किस्म की जो दहशतगर्द जो एक आम गरीब और कम्युनिटी के एक आम इंसान को जब शहीद करता है, मारता है, और फिर वो उसके बाद एक क्लेम कर लेता है कि भाई हमने ये धमाके किए, तो कुछ लोग इनको इस्लाम के साथ जोड़ लेते हैं, जो इंतहाई एक जो है ना वो अफसोसनाक पहलू होता है कि इंटरनेशनल मीडिया इन लोगों को इस्लाम की जो है ना फ्रंट फेस दिखा देती है। आप कभी भी कोई देख लें, कोई तालिबान टेररिस्ट जो होते हैं, ये दहशतगर्द जो ये कोई धमाका करते हैं, किसी मुसलमान, किसी इंसान, किसी ह्यूमैनिटेरियन किसी को भी मारते हैं, तो दुनिया की जितने बड़े बड़े अखबार होते हैं उनकी आप सुर्खियाँ पढ़ लें तो वहाँ पर लिखा जाता है कि इस्लामिक टेररिस्ट, इस्लाम के फ़लानी। इन लोगों को उन्होंने इस्लाम के नाम के ऊपर मुतारफ़ करवाया जाता है। अब एक चीज़ समझने की है कि क्या वजह है कि इन लोगों को इस्लाम की नुमाइंदगी क्यों दी जाती है, इनको इनका नाम के साथ जो है ना इस्लाम को कांटेक्ट क्यों किया जाता है। ये बहुत बड़ी एक सोचने की बात है। वो लोग जो दुनिया के अंदर तबाही फैलाने में जिनका पहले दर्जे का रोल है, वो साम्राज्य दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तबाही जिसने फैलाई है, वो अमेरिकन जो सिस्टम है या अमेरिकियों ने पूरी दुनिया के तमाम जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं उनके ऊपर उन्होंने हमले किए। इराक़ हो, शाम हो, लीबिया हो, सीरिया हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान के साथ कर लें, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं जिसके ऊपर उन्होंने चढ़ नहीं दौड़े। यही लोग, इन लोगों की मीडिया फिर इन्हीं टेररिस्टों को इस्लाम के फ्रंट फेस करके, इनकी जो अखबार हैं, इनकी जो अखबारात हैं, नशरियाती इदारे हैं, वही इन टेररिस्टों को कहते हैं कि इस्लाम के नुमाइंदे। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या ये अखबारों में जो लिखने वाले कॉलम जिनकी रेफरेंस ले लेकर लोग इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को गालियाँ देते हैं, क्या वाकई ऐसा है? ये हरगिज़ नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाला हो, और वो जो है वो मुसलमानों के ऊपर हमले करे, और हमले भी जाकर मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में हमले करे? ऐसे बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस्लाम तो अदल इंसाफ, इस्लाम तो इंसानियत की बात करती है। इस्लाम में तो आप किसी अदल का तकाज़ा ये है कि अगर एक पेन एक जगह में पड़ा है, उससे उठाकर आप जो अगर दूसरी जगह में करते तो ये जुल्म के ज़ुमरे में आता है। तो एक ऐसा मोहब्बत और अदल का दीन जिसमें किसी के ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते, आप किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, किसी के पीठ पीछे बात नहीं कर सकते, ऐसे दीन में किसी को खून करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये जो तबका है, जैसे कि आज पेशावर के अंदर इंसिडेंट हुआ, और टीटीपी नामी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनकी फंडिंग आप सबको पता है साम्राज्यिक जो ममालिक है वही कर रहे होते हैं, इनको असला वही कर रहे थे। इनके अलाकार अलबत्ता हमारे पास भी मौजूद होते हैं, इनके एजेंट्स, दलाल जो यहाँ होते हैं वही दलालियाँ करते हैं, लेकिन ये इनका इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन लोगों का एक ही काम होता है, सोसाइटी के अंदर बदअमनी पैदा की जाए। नाजरीन, पाकिस्तान के जो सिनेरियो है, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान का जो नक्शा है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी पाकिस्तान स्टडी वाली बातें कर रहे हैं कि अहमियत क्या हामिल है पाकिस्तान, ये वो। मैं जोग्राफिकली बात कर रहा हूँ। अगर आप डेमोग्राफ़ी, पाकिस्तान की जो जोग्राफ़ी है, पाकिस्तान के जो
لیڈ لانگ لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ اگر اس حساب سے آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے ساتھ آپ گلگت بلتستان کے علاقے جو اس وقت ان کے ساتھ لنکڈ ہیں، اگر ان کے ملا کر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے ایک طرف چائنا، ایک ساتھ رشیا، اس طرف انڈیا، افغانستان، ایران، آپ کے پاس پھر یہ خلیج پورا آپ کے جو ہے نا کراچی سے اس طرف جو گوادر سے اس طرف آپ کا پورا جو بحیرہ عرب کا جو یہ ریور آتا ہے سمندر کا علاقہ، یہ ایک اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے۔ دنیا کی جو زیادہ آبادی ہے وہ انڈیا اور چائنا میں ہے، باقی پاکستان بھی بہت بڑا پاپولیٹڈ ملک ہے، تو یہ آبادی کا ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے ہمارے پاس یہاں ہوتی ہے۔ اب یہ جو آبادی ہے اس آبادی کے سینٹر میں پاکستان ہے۔ آپ نقشہ اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان کے ارد گرد ایک طرف آپ کو انڈیا ملے گا، ایک طرف چائنا ملے گا، ایک طرف روس، ادھر ایران، افغانستان، یہ سارے ممالک اس کے ارد گرد ہیں۔ اب جب پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان لوگوں میں مسائل آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کا گھر جس محلے میں ہے، آپ کا گھر جس محلے میں ہے، اس محلے میں ایک ایسا گھر ہے جس کے ارد گرد بہت سارے 4-5 گھر بڑے اچھے مہذب بھی ہوں، لیکن وہ جو آپ کا وہ جو گھر جہاں پر بیچ میں ایک ایسا گھر ہے جس میں خطرہ ہے کہ وہاں پر کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، طالبانائزیشن وہاں پر ہو سکتی ہے، وہاں پر لڑائی پھڈے کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے پورا محلہ جو ہے نا وہ سیف نہیں ہوتا۔ ایسے ہی پاکستان کو انہوں نے سن 47 کے بعد ٹیکنی طور پر ایسے رکھا گیا کہ یہاں پر کبھی طالبانائزیشن کے نام پر جہادوں کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا، مروایا گیا، یہاں پر طالبانائزیشنز کے انڈسٹریز کے نام کے اوپر اربوں روپے کے فنڈنگ لگائے گئے، یہاں کے بازاروں میں دھماکے کروائے گئے، مسجدوں میں دھماکے کروائے گئے، اسلام کے نام پر گلی گوچوں پہ لوگوں کو قتل کروائے گئے، معاشی طور پر اس کو غیر مستحکم کیا گیا، IMF کے قرضے دے دے کر ان کو اتنا مغلوب کیا گیا کہ آپ کے ملک کا بجٹ تک وہ انٹرنیشنل بنا رہے تھے۔ اب ایک ایسا ملک جو سینٹر میں ہے ایشیا کی، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا جو بڑا رول ہے، اب وہ لیفٹ اور رائٹ پہ جتنی بھی بڑی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، چائنا کو دیکھ لیں وہ دنیا کی بہت بڑی معاشی ہب ہے، انڈیا مقابلے میں جا رہی، روس ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، ایران دیکھ لیں اتنے جنگی پابندیوں کے باوجود ان کی بہت فائنینشیل اپنے حالات بہت بہتر ہیں، افغانستان کی حالت ہم بہتر جانتے ہیں کہ کیا صورتحال وہاں پر ہوتے رہے، اس میں کون رسپانسبل تھے، یہ بھی ایک اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ اس میں کس کس کا کیا رول رہا ہے۔ لیکن جو پاکستان کے اندر یہ بدامنی پھیلائی جاتی، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ پاکستان کے لیے بدامنی پھیلائی جاتی ہے۔ ایسا میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلائی جائے گی تو پوری ریجن غیر مستحکم ہوتی۔ اب پاکستان کے تھرو ہی سی پیک جا رہا ہوتا ہے، سی پیک کا روٹ پاکستان کے تھرو جاتا ہے، سی پیک میں چائنا، رشینز، ان کی مارکیٹ ہے، ٹریڈ یہ لوگ کریں گے۔ اب پاکستان میں بدامنی ہوگی تو پھر روٹ کیسا ہے وہاں پر پورا من رہے گا۔ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر ملیٹنسی ہے، دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں، یہ جو حرام خوروں کا ایک ٹولہ یہاں پر ملک کے اوپر قابض ہوتا ہے، اور ان کے سپورٹ سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو چل رہی ہوتی ہے، ان کے پیچھے فنڈنگ کون کرتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ چائنا یا رشیا ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، جتنے بھی ممالک ہیں، یہ جو فائنینشلی جو جن کا لنکڈ ہے سی پے کے ساتھ، جن لوگ تعلق ہے، جس سے فائدہ ہوگا، ان لوگوں کو انہوں نے کبھی بھی سکون سے نہیں رہ دینا۔ پچھلے کچھ عرصے تک پاکستان میں بڑا امن رہا، اچانک سے پھر پاکستان کے حالات خراب کیے گئے، اچانک سے گورنمنٹ جو تھی ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو گرائی گئی۔ کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کو 5 سال پورے کر لیتے کوئی مسئلے نہیں ہونے تھے۔ لیکن یہ ہمارے ملک میں ایک ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ کسی کو بھی 5 سال پورے کرنے نہیں دینے، اور اس میں پھر کن کے ہاتھ ہوتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اندر اس چیز کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ بات ہوتی ہے۔ بٹ پاکستان کا جو سینیریو ہے، پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اگر اس میں جو پاکستان کے نوجوان ہیں ان کو بھی سوچنے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے نوجوان نہیں سوچیں گے، ان مسائل کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہمارے نوجوان ریجن کے ساتھ اس کو لنک کر کے نہیں کریں گے، ہم لوگ پاکستان کو ایشیاٹک فیڈریشن کے ساتھ، OIC کے ساتھ، ہمارے ریجن کے جتنے ممالک کے ساتھ اچھے تعلق بنانے کی بنیاد کے اوپر ہم آگے بڑھنے کی بات نہیں کریں گے تو مسائل ہوں گے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو دہشت گرد، ہم اپنے پڑوسیوں کے اوپر حملے کریں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جنگیں لڑنے والی ذہنیت اپنی کتابوں میں ڈال کے چلیں گے تو ہمارا ملک مزید ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اتنی اچھی روایت رکھنی ہے، جیسے اسلام نے ہمیں کہا، صابر
رضی اللہ اجمعین فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی اتنے حقوق بتائے تھے کہ ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ ہمارے کہیں جو ہے وہ زمین کے اندر اس کی شراکت نہ ہو. آپ اس کو کمپیئر کر لیں بھائی، اگر ایک پڑوسی ہوتا ہے، ایک ملک کا پڑوسی ہوتا ہے، کیا ہمیں اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ اگر پاکستان کے پاس پڑوس میں ایران ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، روس ہے، رشیا ہے، ان ممالک میں اگر کوئی بدامنی آتی ہے تو ہمیں مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہمارے ملک میں کوئی بدامنی آتی تو ان کو مسئلہ ہوگا. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تعلقات ہمارے پڑوس کے ساتھ ہونے چاہیے، نہ کہ 5,000 10,000 کلومیٹر دور پار کے ممالک کے ساتھ ہونے چاہیے. تعلق ہمیشہ ان کے ساتھ رکھتا ہے جو آپ کے قریب ہو، جو ہمیشہ ضرورت کے وقت آپ کے کام ہے. ہماری مارکیٹ پوری ایشیا کی اتنی بڑی آبادی یہاں پر ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس آس پاس ہے. ایک ایسا ملک جو ایٹمی طاقت ہے، اس کے باوجود آپ پیٹرول کی پرائس دیکھ لو، 250 سے اوپر ہو گیا. گیس لوگ خرید نہیں سکتے. ٹماٹر سبزی کی بات کر لیں تو ہمارے بس کی بات نہیں. ہمارے ساتھ ایران ہے، پیٹرول ڈیزل سب ملتا ہے، ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ ہم غلام ہیں IMF کے. آپ ٹماٹر انڈیا سے لے لیں تو آپ کو 20-25 روپے کا ملے گا، لیکن ہم نہیں خریدتے وہاں سے کیونکہ ہمارے وہ دشمنی ہے. بھائی کس کہانی کی دشمنی ہے؟ کون سی ہم نے ایک دوسرے کے خون پیا ہے؟ پچھلے 1000 سال سے ہم لوگ اکٹھے رہے، تقسیم ہو گئے 47 میں. اب بس ہو گئے نا تقسیم، اب ہمیں ایک ہو کر بات کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر 35-40 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، ادھر سے زیادہ وہاں مسلمان ہیں. سسٹم تو یہاں بھی اسلامی نہیں ہے، وہی شرح سود 19% سب سسٹم سارا انگریزوں کا ہمارا چل رہا ہوتا ہے. اور ہم نام نہاد اسلام کے نام کے اوپر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں ہر بات کے اوپر. ہمیں اپنی ذہنیت سے یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ریجن کے ممالک کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ریجن کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. یہ وقت ہمیں ریجنل پولیٹکس کی ہے. دنیا کا اندر جو یہ گلوبلائزیشن کے دور کے اندر ہم اگر ریجن کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں رہیں گے تو ہمارے ترقی کبھی بھی نہیں ہوگی. ناظرین، آج